دیکھیں آئین کی، دستور کی، قانون کی بات ہوئی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی بات ہوئی، زاہد فاروق ملک صاحب بڑے دکھ بھرے انداز میں انہوں نے مجھے کان میں بولا کہ ہم کس منہ سے عبدالقدیر خان کو خراج تحسین پیش کریں کہ ان کو بھی بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی گئی تھی۔ تاریخ کی ستم ظریفی ہے۔ سسٹم کی میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیں بات بہت سمپل ہے، یہ والا پنکھا صرف تھوڑی دیر کے لیے بند کرائیے گا۔ بات یہ ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں نے پاکستان کا کوئی چوک چوراہا نہیں چھوڑا جہاں پہ جا کے احتجاج نہ کیا ہو، ریلی نہ نکالی ہو، دھرنے نہ دیے ہوں۔ ہمارے کسی بھائی نے، پنجابی کے شاعر نے عورت مارچ کی بات کی، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عورت مارچ کے آمنے سامنے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں دھرنا دینے والے ہم ہی تھے اور اس پہ پابندی لگوانے والے بھی ہم ہی تھے۔ اس کے بعد عورتوں کے حقیقی حقوق جو ہے کہ جائیداد میں ان کو حق دیا جائے، عافیہ صدیقی کی بات کی جائے، قوم کی بیٹی کی بات کی جائے، اس کی بات کرنے میں بھی نوجوانوں میں سر فہرست رہے۔ لیکن سارے احتجاج کے بعد پاکستان کا کون سا پرچہ ہے جو مجھ پر نہیں ہوا؟ دہشت گردی کا، اشتعال انگیزی کا، کار سرکار میں مداخلت کا۔ اور پھر 4 شیڈیول سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے جب آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا جاتا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے جاتے ہیں، آپ کے پورے خاندان کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے جاتے ہیں، آپ کا ECL میں نام ڈال دیا جاتا ہے۔ سٹل دین 3-4 گھنٹے ٹارچر کرنے کے بعد بار بار اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ویڈیو بیان دیں اور معافی مانگیں۔ میں نے کہا جناب، یہ 2 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، میں نے کہا جناب میرے 10 سال کی سٹرگل اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اس طرح کی بزدلی کر کے اپنے کارکنان کا مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا۔ تو مجھے اس وقت ایس پی پوٹوہار نے کہا تھا کہ جناب ہمیں اوپر سے یہی آرڈر ہے، آپ نہیں کر رہے، آپ ایک فوجی کے بیٹے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ یہ کام نہیں کر رہے لہٰذا ایسا ہے کہ آپ سے 4 سال بعد ملاقات ہوتی ہے، آپ پہ دہشت گردی کا پرچہ کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا سر مجھے پرچہ منظور ہے، جیل میں شہید ہونا منظور ہے، لیکن یہ ویڈیو بیان بنا کے بزدلوں کی طرح نکلنا منظور مجھے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں نے یہ کیا فیصلہ، 8-9 مہینے میں نے کیس بھگتے عدالت میں، اور جس دن ہم کیس جیت کے آئے اس کے اگلے دن سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا، پاکستان کے نوجوانوں کی پہلی پولیٹیکل پارٹی کا۔ اور ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ if you want to change the system, if you want to change the system, get into it, reach to the top, and then you could be able to change the entire system. ورنہ باہر بیٹھ کے نعرے لگاؤ، باہر بیٹھ کے ریلیاں نکالو۔ مرزا صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی، کنونس کرو لوگوں کو، کنونس کرو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی مخبریاں کرنے والے، 1920 کی تحریک خلافت میں مسلمانوں کی مخبریاں کرنے والے، انگریزوں کے کتے نہلانے والے، نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں کی سیاست کو دفن کرنے اور میدان عمل میں نکلنا ہے تو کیوں تمہیں قوم تمہارا ساتھ نہیں دے گی؟ ہر بندہ ساتھ دینے کا۔ Just you have to convince them. How? Already we have been living in 48% of Pakistan. 52% of Pakistan ہم سے چھینا گیا کیونکہ جس کا حق بنتا تھا اس کو حکومت نہیں دی گئی، اپنی کرسی کی لالچ میں اور عورت اور شراب کی لالچ میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا، اول تو سرکاری سطح پہ اپنے مشرقی پاکستان کی بہنوں اور بھائیوں سے معذرت کریں گے۔ ہمارے تھوڑے سے جھک جانے سے اگر پاکستان دوبارہ مستحکم ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اپنی انا کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ دوسری بات، پاکستان کے تمام ریکارڈز میں کوئی برا مانے تو مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی بہت قدر ہے میرے دل میں، لیکن 1970 کے انتخابات میں ہمارے دور حکومت میں لکھوایا جائے گا کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شیخ مجیب الرحمان، اس کا حق بنتا تھا، وہ محترمہ فاطمہ جناح کا سپاہی تھا۔ اس وقت جب ہم نے محترمہ فاطمہ جناح سے غداری کی تھی تو مشرقی پاکستان والوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے، لاکھ اختلافوں سے۔ حسین شہید سہروردی پہلا غدار، محترمہ فاطمہ جناح غدار ملت، شیخ مجیب الرحمان غدار ملت،
مولانا عبدالستار خان نیازی غدار ملت، قاضی حسین احمد غدار ملت، مولانا مودودی غدار ملت. کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ اسرار احمد غدار ملت. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں واری مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں رہ گئے. لیکن ہم لوگ بہت بڑا ظلم کریں گے. میں ایک چیز کلیئر کروں، الشمس البدر ہمارے سر کا تاج ہیں. میں صرف تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہمیں کہا جاتا ہے انڈین انوالومنٹ تھی. او بھائی میرے اماں ابا اگر لڑ رہے ہیں نا گھر میں تو اس میں پڑوسی کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کوئی چند چاڑا ہے کہ پڑوسی کو موقع ملے اندر انٹرفیئر کرنے کا. انڈین انوالومنٹ نو، ہم نے غلطی کی، ہم اسے سدھاریں گے. اور میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، علی گڑھ یونیورسٹی میں اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ گئے اور کہا کہ مدراس سے لے کے بہار تک، بہار سے لے کے بنگال تک، بنگال سے لے کے چٹاگانگ، ڈھاکہ، لاہور، کراچی، کلکتہ، پورے بر صغیر میں پھیل جاؤ اور آزاد ریاست کی جدوجہد کرو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. اس وقت لوگوں نے کہا تھا، بہت زیادہ ذہین لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ محمد علی جناح تو ہماری زندگی کا 1 سال ضائع کر دے گا. لیکن علی گڑھ کے نوجوان نے کہا تھا ہم جانتے ہیں کہ اگر جناح کا ساتھ دیا تو زندگی کا 1 سال ضائع ہو جائے گا، لیکن یہ بھی جانتے ہیں آج جناح کا ساتھ نہ دیا تو امت کی نسلیں اور صدیاں ضائع ہو جائیں گی. آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں پھیل جاؤ نوجوانوں، اور ایک خود مختار پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرو. 4 جون 2023 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ہم قوم کے سامنے تمام مسائل کا حل بیان کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ منشور بیان کرنے جا رہے ہیں، اور جس میں بتایا جائے گا کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو موقع دیا تو کسی بھی انٹرنیشنل چودھری سے اجازت لے کے یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اس سے تیل خریدا جائے یا اس کی دکان سے تیل خریدا جائے. میرا ملک ہے، میری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے. مجھے ایران اگر 80 روپے کا تیل دے گا تو میں لوں گا، افغانستان 100 روپے کا تیل دے گا تو میں لوں گا. میں کسی سے اجازت لے کے اپنے فیصلے نہیں کروں گا. میرے ملک کے فیصلے میرے ملک کے اندر ہوں گے. ہم لوگ یہ ریزولوشن لائیں گے، ایک بھی ایم پی اے میں نے بنتے فورگیٹ اباؤٹ گورنمنٹ کہ ہم حکومت بنے، ایک بھی ایم پی اے بنتا ہے. ہم یہ قرارداد لائیں گے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہر 17 اینڈ ابو گریڈ کا گزٹڈ آفیسر اور ایم پی اے سینیٹر کو ملک سے 2 سال تک باہر نہ جانے دیا جائے. پہلے اس کے اثاثے، پھر بیگم کے اثاثے، پھر بچوں کے اثاثے، پھر پی اے کے اثاثے، پھر فرنٹ مین کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ 1.5 لاکھ کی تمہاری تنخواہیں، یہ اربوں روپے کے اثاثے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے. ہمارے ملک کے ساتھ بے وفائی یہاں کی جاتی ہے کہ ٹھیکیداری کے پیسے کھائے گئے، منرلز اینڈ مائنز کے پیسے کھائے گئے، کول اینڈ گولڈ ریزروز کے پیسے کھائے گئے. بلوچستان کا پیسہ وہاں کا بیوروکریٹ، وہاں کا نواب وڈیرا جاگیردار کھا گیا. اس ملک کے بارے میں کسی کو فکر نہیں. آپ کے پاس بہترین پروجیکٹس ہیں، آپ کے چین اپنا جیار ہے، اس پہ جان نثار ہے، پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائے اس کو دور سے سلام. 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام. جالب نے خیر اس دور میں کہا تھا، اب گدھوں کی تعداد شاید اس کے مطابق 24 کروڑ ہو چکی ہے. نہیں، وہ عوام کو کہہ رہا تھا، ہمیں کہہ رہا تھا. ہوا کیا؟ چین کو بولتے ہیں کہ آپ ہمارے دوستوں، 2 سال کے لیے ہم آپ کو یہاں پر لاتے ہیں، ہمارے مزدوروں کو سکھانے کے لیے اپنی ایک کمپنی لے آؤ، ہمارے لیبر کو سکلڈ لیبر بناؤ، اور ہم اپنا سولر پلیٹ، سولر پینل خود بنائیں. سر پارکر اور بلوچستان کے جتنے صحرائی علاقے ہیں وہاں پر آپ پوری سولر سٹیز بنا سکتے ہیں اور پاکستان کو بجلی خود مل سکتی ہے. آپ کے پاس کتنے پروجیکٹس ہیں، آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. سونے کی چڑیا بلوچستان، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے کرنے کو، ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم لوگ سارے ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کو برہنہ کرنے میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں. اس سارے سلسلے میں کوئی برہنہ نہیں ہو رہا، ریاست پاکستان برہنہ ہو رہی ہے. میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 2 بھائیوں کی جنگ میں کوئی ایک جیتتا ہے، دوسرا ہارتا نہیں ہے. پھر کون ہارتا ہے؟ دونوں بھائیوں کی جنگ میں اگر کوئی ہارتا ہے تو صرف ماں ہارتی ہے، اور وہ ماں ریاست پاکستان ہے.
میرے بھائیو، ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان وہ واحد شخصیت جس کی اس کیٹیگری کے لوگوں میں قدر کرتا ہوں، جن کے آباء و اجداد نے کہا تھا قائد اعظم کو کہ اگر پاکستان بن جاتا ہے تو بہت اچھا، پاکستان نہ بنے تو ریاست بہاولپور آپ کے لیے پاکستان ہوگا۔ اسی کے اشعار کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ آج میں اپنے شہید صحافت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جالب کی نظم سناتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آواز پہ غور نہ کیجئے گا، جذبات پہ غور کیجئے گا۔ کہ دیپ جن کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اور جب یہ دھمکیاں آتی ہیں، پرچے آتے ہیں، تو پھر مرد حر کیا کہتا ہے؟ جہاں اقبال کہتے ہیں نا، مرد حر محکم زورد لا تخف، ماں بمیدہ سر بجیبو سر بکف، ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش، اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش۔ کہتا ہے میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے۔ اب صاحب علم سمجھے گا اگلا جملہ، کیوں خائف نہیں؟ کیوں؟ میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اور اب کہتے ہیں دن بہت اچھے آنے والے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، تم کہو پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے، تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے، تم کہو اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اور پھر تم نے لوٹا ہے، یہ 75 سالوں سے ہمارے اوپر حکم رانی کرنے والے لوگ، ان کو کہتا ہے آخری شعر پھر اجازت چاہوں گا، کہتے تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، بہنوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو محترمہ فاطمہ جناح نے ادا کیا تھا۔ ساری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ جد و جہد کا حصہ رہیں، شہید ہوئی وہ مادر ملت، ان کے جسم پہ خنجر کے نشان تھے، ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ ہم مردہ ضمیر لوگ ہیں، ہم قائد اعظم کو کیا تاریخ کھولے؟ میں آج وعدہ کرتا ہوں اپنے قائد اعظم سے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو ہم وہ پاکستان ضرور دیکھیں گے جو اپنے قرضوں سے پاک پاکستان ہوگا، ہم وہ پاکستان ضرور دیکھیں گے جو اپنے فیصلے خود کرے گا، ہم وہ پاکستان ضرور دیکھیں گے جو اپنی چیزیں خود پیدا کرے گا، ہم وہ پاکستان ضرور دیکھیں گے جو قائد کے خوابوں کی تعمیر ہوگا، ہم وہ پاکستان ضرور دیکھیں گے جو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست ہوگا۔
ہم وہ پاکستان ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس کی ہاں اور ناؤں میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. ہم وہ پاکستان ضرور دیکھیں گے کہ جس کا نمائندہ OIC کے اجلاس میں جا کے تمام اسلامی سربراہان کو کہے گا کہ جنگ نہیں کرنی، نہ کرو. آج پاکستان قرارداد پیش کرتا ہے کہ اگلا نماز جمعہ تمام اسلامی سربراہان القدس فلسطین میں جا کے ادا کرے تو ان کی ماں مر جائے گی دشمنوں سے. آپ آج اپنا کردار ادا کریں. ہم وہ پاکستان دیکھیں گے جہاں ملا اور مسٹر کی تفریق نہیں ہوگی. ہم وہ پاکستان دیکھیں گے جہاں مسلک کی تفریق نہیں ہوگی. ہم وہ پاکستان دیکھیں گے جہاں مسلک کا چورن نہیں بیچا جائے گا. ہم وہ پاکستان دیکھیں گے جہاں مذہب نہیں بیچا جائے گا. ہم وہ پاکستان دیکھیں گے جہاں مذہب کے نام پہ سیاست نہیں ہوگی، مذہب کا دفاع کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم وہ پاکستان دیکھیں گے جو علم الدین کی ترجمانی والا پاکستان ہوگا. ہم وہ پاکستان دیکھیں گے جو عنایت اللہ المشرقی کے خوابوں کی تعبیر والا پاکستان ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے پریکٹیکلی. آج تمہارے اوپر بم گرنے سے پہلے نہیں پوچھتا کہ تم ہاتھ کیسے باندھتے ہو. یہاں کہا گیا، میرے بھائی نے بہت خوبصورت بات کی، اس کا خواب ہے کہ صدارتی نظام نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ ایران میں اگر نظام تبدیل ہوا تو ایک خمینی کی امامت میں سارے نکلے. افغانستان میں تبدیل ہوا تو ایک ملا عمر کی امامت میں سارے نکلے. لیبیا میں اگر نظام تبدیل ہوا، انقلاب آیا تو ایک عمر مختار کی قیادت میں سارے نکلے. چیگویرا اور فیڈل کاسٹرو کی قیادت میں پورا کیوبا سڑکوں پہ آ گیا. نیلسن منڈیلا کی قیادت میں پورا افریقہ سڑکوں پہ آ گیا. بھگت سنگھ کی، کمانڈر بوسی کی قیادت میں پوری ہندو اور سکھ قوم میدان میں آ گئی. انہوں نے اپنا ایک امام چنا تھا. ہمارے یہاں ہر مکتبہ فکر میں، ہر مسجد میں ایک الگ مکتبہ فکر کریٹ کر دیا گیا ہے جو دوسرے کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں ہر 20 کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہوتی ہے، طور طریقہ اور ثقافت چینج ہوتی ہے. اس سارے سینیریو میں ہم نے اگر کچھ فیصلہ کرنا ہے تو اسی پہ فیصلہ کرنا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور کیا تھا؟ یہی تو شکوہ کیا گیا تھا، یہی تو کہا گیا تھا کہ اللہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں تاروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بچھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا؟ قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. بس رہے تھے یہاں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اس دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ ہم مسلمانوں نے. یہ تو شکوہ کر دیا. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. جواب شکوہ میں تھپڑ رسید ہوتا ہے کہ اچھا میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کہ یو آر ویٹنگ فار سم ون ایلس کہ باہر سے محمد بن قاسم آئے گا، عافیہ صدیقی کو واپس لے آئے گا. ہم تو بڑے ہینڈسم ہیں بھائی، ہم سے صرف اٹھا کے تقریر کروا لو. نو، اس طرح کبھی نہیں ہونا. آج میری ماں بہنوں بیٹیوں اور میرے بھائیوں، یا تم میں سے کوئی ایوبی بنے گا یا زنگی بنے گا یا ہمارے آنے والی نسلوں میں کوئی بنے گا، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نہ صحیح ہمارے آنے والی نسلیں کا آزاد اور خود مختار پاکستان دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو سو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. رہنما